جب ہم اپنی اصل منزل کی طرف پیش قدمی کریں، ایسٹ پاکستان وچ از نو بنگلہ دیش، وہ اب نئی کروٹ لے رہا ہے. وہاں کے لوگوں کے جذبات اور احساسات اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، جو حقیقی تصویر اس وقت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی ایک نوجوان کا جو جنازہ ہوا تو اس کے اندر وہاں کے پریزیڈنٹ کو بھی، وہاں کے بڑی جماعتوں کے سربراہوں کو بھی آنا پڑا جی. اور ایسے لگتا تھا کہ عالم اسلام کی کوئی بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ رخصت ہوئی ہے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ نیچے جو مسائل ہیں وہ کم ہیں، اصل مسائل تو اوپر سے بننے ہیں جس کے اندر امت اور ملت جو ہے وہ تقسیم ہوتی جا رہی ہے. جی. ہم نے بنو کابل کا ایک پروگرام کیا گزشتہ عرصے کے اندر چاروں صوبوں میں آئی ٹی کے ذریعے ہنرمند بنانے کا. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ پنجاب کے اندر تو بہت کامیاب ہو سکتا ہے، خیبر کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں حیرانگی تو اس وقت ہوئی جب بلوچستان کے اندر ہزاروں طلبہ و طالبات آگے انہوں نے اپنے ٹیسٹ دیے اور انہوں نے اس پروگرام کو جو ہے وہ قبول بھی کیا. جی. آپ اگر اوپر کی سطح سے کوئی ایسا پروگرام اور ایجنڈا دیں گے کہ جس کے اندر ہم ایک ملت بن سکیں جی. اور ہم ان لوگوں کی جو جائز شکایات، جی. جی. ان شکایات کو سنیں بھی اور ان کا حل بھی تلاش کریں. جی. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب بلوچستان کے حالات پہلے بھی خراب ہوئے. محترم قاضی حسین احمد صاحب اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے. جی. جی. تو ایک مشاورت کے اندر جب انہیں بلایا گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ ان کے جو مطالبات ہیں انہیں محبت کے ساتھ مان بھی لیں اور انہیں عزت اور احترام بھی دیں. جی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کے پاس ایک ہی ڈنڈا ہے، چھڑی ہے، سٹک ہے جس سے وہ پوری قوم کو ہانکنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا.